ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ پسندیدہ کوئی چیز نہیں۔ انسان اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے سینکڑوں قسم کی تدبیریں کرتا ہے اور اس میں بڑی تکالیف بھی اٹھاتا ہے۔ بسا اوقات وہ ساری تدبیریں الٹ پڑھ کر نقصان بھی دے جاتی ہیں۔ ضرورت کے پورا کرنے کے لیے ایک طریقہ شریعت نے بھی بتایا ہے، وہ 100% کامیاب ہے، کبھی کسی کو اس میں نقصان نہیں ہوا۔ وہ ہے دعا کا طریقہ، جس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ شان کا ارشاد گرامی ہے: ادعونی استجب لکم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مجھ سے دعا کرو میں تمہارا کام پورا کروں گا، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، میرے سامنے اپنی حاجات کو رکھو میں تمہاری حاجات کو پورا کروں گا، میرے سامنے اپنی مسائل کو رکھو میں تمہارے مسائل کو پورا کروں گا۔ اس لیے حدیث میں فرمایا ہے، جس کو دعا مانگنے کی توفیق مل گئی تو یہ اس کی علامت ہے کہ اس کی مراد پوری ہو گئی۔ یہ نہیں کہ صرف اس کی مرادیں پوری ہوں گی، بلکہ اس کا اللہ کے ساتھ وہ اللہ کا مقرب بھی بن جاتا ہے۔ اور جو اللہ سے دعا نہیں مانگتا وہ اپنی تدبیروں میں پھنستا جاتا ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں دعا مانگتا رہتا ہے تو فرشتے بھی اس کی سفارش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو جانی پہچانی آواز ہے۔ اور جو اللہ سے دعا نہیں مانگا تو فرشتے کہتے ہیں کہ اس آواز کو ہم نہیں پہچانتے اور اس کی آواز سے بے توجہی برتتے ہیں اور اس کی دعا کی قبولیت کی سفارش بھی نہیں کرتے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا رہتا ہے اس کا اللہ اور فرشتوں کے ساتھ بھی قرب رہتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنا اور فرشتوں کا قرب نصیب کرنا۔ واخر دعوانا